اور آپ کو بتائیں کہ ICIJ کا براڈ شیٹ کے اہم کردار طارق فواد ملک کو خط. طارق فواد ملک سے 4 آف شور کمپنیوں سے متعلق سوالات کیے گئے. سوالات میں پوچھا گیا، ہمارے ریکارڈ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور خاندان کی 4 آف کمپنیاں ہیں اور ریکارڈ کے مطابق ان کمپنیوں سے 3 شوکت ترین کے اہل خانہ کی ہیں. اس طرح کے سوالات اس میں ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف ہمارے ساتھ ہیں. ارشد شریف صاحب، سوالات پوچھے گئے ہیں، بڑا اہم کردار رہے یہ اس حوالے سے، اور کیا مزید سوالات پوچھے گئے ان سے؟ جی بالکل، طارق فواد ملک صاحب سے بھی ICIJ نے سوالات پوچھے اور ان سے خاص طور پہ جو سوال نامے میں پوچھا گیا وہ 4 ایسی کمپنیز تھیں جن کا ICIJ کے مطابق جو لنکیج بنتا ہے وہ فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب سے بنتا ہے. اور ان کمپنیز کے نام ہے ٹپرنا انکارپوریٹڈ، ہمرا انکارپوریٹڈ، منین انکارپوریٹڈ اینڈ سی فیکس انکارپوریٹڈ. یہ دونوں کمپنیز جو ہیں، ایک آئل آف مین میں 2014 میں رجسٹر ہوئی اور دوسری سی شیلز میں 2014 میں رجسٹر ہوئی. اور ان حوالے سے سوالات پوچھے گئے. ساتھ طارق فواد ملک سے بھی پوچھا گیا کہ جی آپ براڈ شیٹ اسکینڈل میں مین کردار تھے اور کیا آپ انڈین نیشنل ہیں؟ تو انہوں نے بڑے واضح اس کے جوابات دیے کہ جناب ایگریمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان تھا، لیجٹمیٹ ٹرانزیکشن ہوئی تھی. اور شوکت ترین صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جو 4 کمپنیز کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ باقاعدہ طور پہ 4 کمپنیز رجسٹر اس لیے کی گئی تھی کہ سلک بینک کے لیے ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کرنی تھی، اسٹرکچرڈ بینکنگ ٹرانزیکشن کرنی تھی. اور اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس سے تمام ان پرنسپل اپروولز بھی لی گئی تھی. میں نے اسی حوالے سے بریگیڈیئر طلعت گھمن صاحب جو ہیں ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ سلک بینک جو کہ شوکت ترین صاحب کا اس کے لیے کچھ کیپٹل ریز کرنا تھا، انویسٹمنٹ ایکویٹی ریز کرنی تھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی باقاعدہ اپروول کے بعد یہ اسٹرکچر ٹرانزیکشن ہونی تھی. لیکن نہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا گیا، کوئی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی اور یہ چیزیں آگے نہیں چل سکی. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان دنوں کراچی میں ایک بلاسٹ ہو گیا تھا اور جس انویسٹر نے آنا تھا، ایک بہت بڑے مڈل ایسٹ کے انویسٹر نے، وہ پھر اس وجہ سے نہیں آ سکا تھا. تو یہ 2 ورژن ہمارے پاس اس حوالے سے آئے. میری وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے ہی بات ہوئی، انہوں نے بھی اپنا ورژن اس حوالے سے دیا ہے اور یہ تینوں ورژن جو ہیں ہمارے پاس کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ اس میں اسٹرکچر ٹرانزیکشن اس حوالے سے نہیں ہوئی. اسی حوالے سے ایک اور ڈاکومنٹ بھی ہمارے سامنے آیا ہے جو کہ برطانیہ میں ایک کمپنی رجسٹر کی گئی اور اس کا نام ہے اسٹیٹ UK PLC. اور اس میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا جس میں ٹپرنا انکارپوریٹڈ، منین انکارپوریٹڈ، سی فیکس، ہمرا انکارپوریٹڈ، طلعت محمود گھمن، سعید احمد اور برہان الدین خان 9 سپٹمبر 2014. لیکن یہ والی کمپنی بھی جب ہم نے فردر ڈاکومنٹس اس کے چیک کیے تو اس کا ڈیزولوشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جاری ہو چکا تھا اور 2015 میں غالباً یہ والی کمپنی بھی ڈیزالو ہو چکی تھی. جی ٹھیک ہے. ارشد شریف صاحب ہمیں اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے اور اسی صورتحال پر بات کریں گے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ ARY نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. اور طارق فواد ملک سے 4 آف شور کمپنیوں سے متعلق سوالات کیے گئے اور ان سوالات کے ریکارڈ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شوکت ترین اور آپ کے خاندان کی 4 آف شور کمپنیاں ہیں. تو کین یو پلیز سر کنفرم اور ڈینائی دی اونرشپ آف دا فالوئنگ آف شور کمپنیز، مطلب جن کے نام سامنے آئے جس میں ٹرپرنا انکارپوریشن، ہیمرا، منین، سی فیکس انکارپوریشن شامل ہیں. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ تو اس وقت کمپنیاں کھولی گئی تھیں جب کہ یہ اپنا طارق ملک جو کہ کام کرتے تھے اپنا طارق بن لادن کے لیے. طارق بن لادن ایک بہت بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی انویسٹر ہیں اور ان سے ہم لوگوں نے کیپٹل ریز کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا ہاں ہم کر لیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے اپروول لی کہ ہم سلک بینک میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پھر یہ جا کے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک اسٹرکچر ٹرانزیکشن کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ آف شور کمپنیاں کھول کے ہم جا کے پیسے ریز کریں گے. اچھا، وہ جس طرح میرے خیال میں ابھی کہا گیا کہ وہ ایک بلاسٹ وغیرہ ہوا کراچی میں تو طارق بن لادن جو ہے وہ بیسیکلی ڈس انٹرسٹڈ ہو گئے. ان کمپنیوں کے تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے، نہ ہی اس میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی. تو یہ اپنی موت خود مر گئی یہ جو کمپنیاں تھیں اور اس کے بیچ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. لیکن یہ کمپنیاں ضرور کھلی تھی اور یہ جو ہے
اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے اپروول کے بعد یہ سرمایہ کاری ہو رہی، تو اس لیے اس میں تو ابھی اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جو جس طریقے سے طارق آئی تھنک ملک نے بھی کہا ہے اور میں بھی آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ اس کے بیچ میں نہ ان کے بینک اکاؤنٹ کھلے تھے اور نہ اس میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی. تو شوکت ترین صاحب 2014 میں کیا یہ کمپنیاں بنی تھی، رجسٹر ہوئی تھی، اس کی تصدیق کریں گے آپ یا اس کی تردید کریں گے؟ نہیں بالکل بنی تھی یہ، اور وہ اس لیے بنی تھی کہ اس سے پہلے جو ہے یہ طارق بن لادن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ اس میں فنڈز ڈالیں گے پاکستان میں سلک بینک میں، اور یہ تاکہ اور ایک اسٹرکچر ٹرانزیکشن وہ کریٹ کرے. اور طارق فواد جو ہیں وہ ان کے لیے یہ اسٹرکچر ٹرانزیکشن کریٹ کر رہے تھے، لیکن جس وقت یہ اس کے بیچ میں ان کا خیال بدل گیا تو اس کے بعد نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی، نہ بینک اکاؤنٹ کھلے اور نہ ہی ہمارے اس میں کوئی پیسے آئے، تو وہ اسی وقت ہی وہ کمپنیاں بھی بند ہو گئی. اچھا، تو کس سن میں بند ہوئی کمپنیاں؟ یہ میرے خیال میں دوسری 2014-15 کے بیچ میں بند ہو گئی. اچھا، اور یہ بزنس کیا تھا ان کا، کس بزنس نیچر کے لیے بنائی گئی تھی اور کون ہینڈل کرتا تھا؟ دیکھیں جی یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ طارق بن لادن کی بہاف پہ طارق ملک یہ اسٹرکچر ٹرانزیکشن کر رہے تھے یورپین ملکوں کے بیچ میں، کسی انویسٹرز کے پاس جا رہے تھے کہ وہ پیسے وہاں سے ریز کریں اور سلک بینک کے کیپٹل میں ڈالیں، اور اس کے لیے طارق بن لادن نے اور ان کی کمپنی نے وہ اپروول لی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، تو اپروول جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اپروول ہمارے پاس ہے، لیکن ابھی یہ ایکٹیو ہیں یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ اب ظاہر ہے یہ فعال نہیں ہے، تو اس کی ذرا آپ تصدیق یا تردید کیا کرنا چاہیں گے؟ بالکل میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بالکل یہ کمپنیاں بھی بند ہو گئی ہیں، اس میں کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں کھلا تھا، اس میں کوئی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور انیشیلی کوئی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ تھا جو ان کمپنیز میں گیا، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ یار اگر اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا تو کدھر سے کوئی انویسٹمنٹ گیا ہوگا یار؟ اچھا، اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے ان کمپنیوں کے تو ادھر کون سی انویسٹمنٹ گئی ہوگی؟ اچھا، can you please confirm if Mr. Tariq Fawad Malik was handling these companies on your behalf? Mr. Fawad Malik was handling these companies on behalf of his owner, which was Tariq bin Laden. اور طارق فواد ملک سے پھر آپ کا کیا تعلق ہے، کس نوعیت کا آپ سے ان سے رشتہ ہے؟ وہ کام کرتے تھے، طارق بن لادن کی ایک کمپنی ہے جو مطلب یو اے بیسڈ ہے، اس کے لیے وہ کام کرتے تھے. جب طارق بن لادن نے کہا کہ میں آپ کے بینک میں پیسے ڈالنا چاہتا ہوں تو طارق فواد ملک نے ان کی بہاف پہ یہ فنڈ ریزنگ اسٹرکچر ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی. یہ رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. اچھا، اور آپ نے کہا کہ کوئی لین دین نہیں ہوا، کسی قسم کے اس میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آئی. 2014 میں رجسٹر ضرور ہوئی، آپ نے کہا تھرو پراپر چینل ہوئی، لیکن اسی سال یہ بند کر دی گئی تھی چاروں کی چاروں کمپنیاں. بالکل. اوکے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وزیر خزانہ شوکت ترین گفتگو کر رہے تھے آبائی نیوز سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ جو 4 کمپنیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یہ رجسٹر ضرور ہوئی تھی، اسٹیٹ بینک کے تھرو ہوئی تھی، 2014 میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہیں بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کوئی کاروباری لین دین نہیں ہوا، کسی قسم کی انویسٹمنٹ اس میں نہیں آئی. طارق فواد ملک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ہینڈل ضرور کر رہے تھے، لیکن ان سے ان کا صرف مالی لین دین والا معاملہ تھا. جی بالکل، شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت کمپنیاں کھولی گئی تھیں جب طارق بن لادن کے لیے کام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ سلک بینک میں سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے باقاعدہ اجازت دی تھی. وزیر خزانہ شوکت ترین ابھی ہمارے ساتھ مخاطب تھے، اور انہوں نے کہا کہ کمپنی ضرور کھلی تھی، لیکن جو اسٹیٹ بینک کی اجازت سے سرمایہ کاری کرتی تھی، کمپنیز کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلا اور نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।